ملازگرد کے مقام پر دو لشکر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے تھے۔ ایک لشکر قسطنطنیہ کے رومیوں کا تھا، جن کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی، اور رومیوں کا بادشاہ رومانوس ڈیوجانس بھی اس میں شامل تھا۔ اور رومیوں کے لشکر میں اس وقت لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بڑے بڑے دفیں اور طبل بجائے جا رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، جن کی تعداد 15 سے 20 ہزار کے قریب تھی۔ مسلمان اس موقع پر بڑی بے چینی اور اضطراب کا اظہار کر رہے تھے، اس لیے کہ لشکر نے صفیں باندھ لی تھی۔ مسلمانوں کے سالار بھی اپنے لشکر کے سامنے جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار کھڑے تھے، لیکن مسلمانوں کا سلطان ابھی تک تیار ہو کر اپنے لشکر کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس موقع پر مسلمان لشکروں میں طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ شاید ہمارے لشکر کی تعداد 20 ہزار ہے اور ہمارے مقابلے میں رومیوں کی تعداد 6 لاکھ ہے، اسی بنا پر ہمارا سلطان لشکر کے سامنے نہیں آ رہا اور وہ جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ لشکر میں عجیب طرح کی خسر پسر شروع ہو چکی تھی، اس لیے کہ سلطان کا اپنے لشکر کے سامنے نہ آنا لشکریوں کے لیے بددلی کا باعث بن رہا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے جو سالار کھڑے تھے وہ بھی عجیب طرح سے کبھی سامنے دشمن کی طرف دیکھتے اور کبھی پشت پر پڑاؤ کی طرف ان کی نظریں جم جاتی، کیونکہ وہ بڑی بے چینی سے اپنے سلطان کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اچانک مسلمانوں کے لشکر میں ایک ہلچل ہوئی، خوشی اور اطمینان کی لہر کھڑی ہوئی، اس لیے کہ ان کا سلطان اپنے گھوڑے پر سوار اسے دوڑاتا ہوا اپنے لشکر کے اگلے حصے میں آ چکا تھا۔ جب مسلمان سپاہیوں اور سالاروں نے اپنے سلطان کو دیکھا تو لشکر میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ مسلمان جوش و ولولے میں اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے، اور کچھ سپاہی جذبات میں مغلوب ہو کر رونے لگے، کیونکہ جس وقت پڑاؤ سے نکل کر سلطان اپنے لشکر کے سامنے آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا اور اپنے عام لباس کے بجائے کفن پہنے ہوئے تھا۔ مسلمان اپنے سلطان کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور بار بار اپنی چمکتی ہوئی تلوار فضا میں بلند کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ سلطان کا کفن پہن کر میدان میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دشمن پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جنگ کے میدان میں یا تو تم نہیں یا ہم نہیں۔ اپنے سلطان کو کفن پہنے دیکھ کر مسلمانوں میں جوش و ولولہ پیدا ہوا، جو تاریخ کے اوراق میں کم لشکروں میں دیکھا گیا ہوگا۔ اس کے بعد سلطان نے جنگ کی ابتدا کا حکم دیا اور اس طرح سے ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ایک طرف 6 لاکھ رومی تھے تو دوسری طرف صرف 20 ہزار مسلمان۔ سلطان اور اس کے سپاہی بڑی بہادری سے لڑے اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ آخرکار سلطان نے اپنے 20 ہزار لشکر کے ساتھ نہ صرف یہ کہ رومیوں کے 6 لاکھ کے لشکر کو روند کر شکست دی، بلکہ رومیوں کے بادشاہ ڈیوجانس کو بھی زندہ گرفتار کر لیا اور اس کے بڑے بڑے سالاروں کو بھی گرفتار کر کے قیدی بنا لیا۔ ناظرین، مسلمانوں کا یہ سلطان الپ ارسلان سلجوقی تھا۔